اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمانوں نے اس علی ولی اللہ کے گھرانے کو اس طرح برباد کیا کہ وہ گھر آج تک اس طرح آباد نہیں ہو سکا۔ حضرت بات ہو رہی تھی کلمے پر، کلمے پہ چھوڑ رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے مقتل ابی مخنف، یہ اہل سنت کی مقتل کی کتاب ہے۔ اس کے اندر لکھا جب فوج اشقیاء والے اولاد رسول کو قید کر کے شام کی طرف لے جانے لگے نا، تو شام کے قریب ایک بستی ہے جس کا نام ہے تقریر۔ جب تقریر کی بستی کے قریب قافلہ پہنچا تو شام کا وقت تھا، سورج غروب ہونے کو تھا۔ یہ شمر خولی سے کہتا ہے اس جگہ پہ خیمے لگاؤ، ہم اس جگہ پہ رات گزاریں گے۔ حضرت لکھا جہاں انہوں نے خیمے لگائے نا، وہاں سامنے بالکل عیسائیوں کا کلیسا تھا، گرجا تھا۔ وہاں سے عیسائی راحت کی نظر میرے مولا حسین کی پیشانی اثر پہ پڑی تو کیا دیکھتا ہے، ایک نور کی شعاع نکلتی ہے جو آسمان سے ٹکرا کے پھر واپس آتی ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا میرے ساتھیوں وہاں چلتے ہیں، یہ دیکھتے یہ روشنی کہاں سے نکلتی ہے۔ اجرکم من اللہ آزادار لکھا ہے، راہب اپنے ساتھیوں کو لے کے وہاں آیا جہاں فوج اشقیاء نے خیمے لگائے تھے۔ قریب آ کے کیا دیکھتا ہے، ایک سر ہے جو نیزے کی نوک پر بلند ہے، تو سر کی پیشانی سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ یہ آگے بڑھا، بڑھ کے پوچھا بھائی تم کون ہو اور یہ سر کس کا ہے؟ جب اس نے کہا کہ تم کون ہو، کہتے ہم مسلمان ہیں۔ کہتا سر کس کا ہے؟ لیکن کہتے یہ باغی کا سر ہے۔ اجرکم من اللہ آزادارو، باغی کا نام آنا تھا، عیسائی تھا، مسلمان نہیں تھا۔ آگے بڑھ کے کہتا تم اسے باغی کہتے ہو تو کہتے رہو، میری نظروں میں دنیا سے سب سے بڑا نمازی لگتا ہے۔ اجرکم من اللہ، لہذا ایسے کرو آج رات زیارت کے لیے مجھے سر دے دو۔ کہتا زیارت کے لیے سر دے دو، وہ کہتے نہیں دیں گے۔ کہتا ہے قیمت لے لو لیکن زیارت کر لینے دو۔ ہاں افسوس سے جملہ کہہ رہا ہوں نا، مسلمانوں نے سر حسین کو بیچا، عیسائیوں نے سر حسین کو خریدا۔ جب قیمت لے لی نا، کہتے پکڑ لو اس نیزے کو، اس سر کو اتار کر اپنے گھر میں لے جاؤ۔ پوری ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں۔ ابھی مخنف نے کہا جب عیسائی راہب نے اس نیزے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا جس نیزے پر مولا حسین کا سر اثر تھا، ہاتھ کا بڑھنا تھا، میرے مولا کے نیزے کی نوک پر لب متحرک ہوئے۔ فرماتے ہیں عیسائی خبردار، میرے اس نیزے کو ہاتھ نہ لگانا، تو نہیں جانتا میں کون ہوں، میں وہ ہوں جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عیسائی میری طہارت کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ جب عیسائی نے دیکھا نا سر بولتا ہے، سر بولتا ہے، آگے بڑھا، تعجب سے آگے بڑھ کے کہتا ہے پہلے مجھے بتاؤ تو صحیح، حل انت نبی، کیا تم کوئی نبی ہو؟ مولا فرماتے اللہ نبی، میں نبی نہیں ہوں۔ کہتا حل انت وصی نبی، کیا تم کسی نبی کے وصی ہو؟ مولا فرماتے نعم انا وصی محمد، ہاں میں محمد کا وصی ہوں۔ کہتا مولا پھر میں کیسے تمہارے اس نیزے کو ہاتھ لگاؤں؟ مولا فرماتے ہیں پہلے کلمہ پڑھ، پہلے کلمہ پڑھ، مومن بن، پھر میں اس نیزے کو ہاتھ لگانا۔ اگر ابھی تک اس کتاب کے اندر یہ کلمہ لکھا نہ ہو، میری سزا وہ ہے جو چور کی ہے۔ مقتل ابی مخنف لکھتا ہے جب کلمے کی بات آئی نا تو پہلے کلمہ پڑھ، پہلے کلمہ پڑھ۔ راہب نے فوج اشقیاء کی طرف دیکھا اور دیکھ کہا مولا کلمے کی بات کرتے ہو تو مجھے ان جیسا کلمہ نہ پڑھانا، کلمے کی بات کرتے ہو تو مجھے ان جیسا کلمہ نہ پڑھانا۔ مولا فرماتے ہیں ان جیسا کلمہ نہیں پڑھاؤں گا۔ ہاں مولا فرماتے ہیں پڑھ کلمہ، راہب کہتا ہے پڑھاؤ کلمہ۔ مولا فرماتے ہیں پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علی ولی اللہ۔ حضرت راہب نے کلمہ پڑھا، پڑھ کر سر کو نیزے سے اتارا، اس نے سر کو صاف کیا، سر کو خوشبوئیں لگائی۔ ابھی مخنف لکھتا ہے یہ اپنے گھر میں سے لے گیا، سر کو گھر میں لے گیا، اس نے شیشے کی الماری میں بڑے ادب سے سر کو بند کیا۔ سر کو بند کر کے یہ رات کا وقت ہے، راہب زیارت کرنے کے لیے بیٹھ گیا، یہ زیارت کر رہا تھا۔ ابھی مخنف لکھتا ہے ادھر آدھی رات کا وقت ہوا، اچانک باہر سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ اجرکم اللہ، ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ یہ کہتا میں
دیا. میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ ایک بی بی ہے جس کے سر کے بال کھلے ہوئے ہیں، جو اس کا سیاہ لباس ہے، جو یا حسین کہہ کے رو رہی ہے. یہ کہتے میں ڈر گیا، میں آگے بڑھا. میں نے کہا بی بی تم کون ہو اور اس حسین سے تیرا کیا رشتہ ہے جو رات کے اندھیرے میں تو حسین کو یاد کر کے رو رہی ہے؟ تو بی بی کی آواز آئی اور کاش تو نے یہ مریم سے پوچھا ہوتا کہ میں کون ہوں، کاش تو نے عیسیٰ سے پوچھا ہوتا میں کون ہوں. ارے میں وہ بی بی ہوں جو میدان مباہلہ میں آئی تھی، اور میرا نام فاطمہ ہے. جب سے تو نے میرے حسین کا سر نیزے سے اتارا ہے، میرا حسین مجھے نظر نہیں آ رہا. اللہ لعنت اللہ علیہ. بات میں حسین